بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید اپنی ملکہ زبیدہ کے ہمراہ شطرنج کھیل رہا تھا۔ بہلول بھی قریب بیٹھا تھا۔ اسی وقت چوبدار نے صدا دی، ایک شکاری باریابی کی اجازت چاہتا ہے۔ ہارون نے اجازت دی۔ شکاری اندر آیا اور زمین چوم کر بولا، میں خلیفہ کے لیے ایک عمدہ مچھلی لے کر آیا ہوں۔ ہارون نے زبیدہ سے کہا، یہ انعام کی آس میں میرے پاس یہ ہدیہ لایا ہے، اسے انعام میں 4000 درہم دے دیے جائیں تو کیا مناسب رہے گا؟ زبیدہ بولی، نہیں عالی جاں، شکاری کا یہ منصب نہیں کہ اسے اتنا زیادہ انعام دے دیا جائے۔ آپ فوجیوں اور معزز شاہیوں کو بھی انعام و اکرام عطا کرتے ہیں، اگر آپ انہیں اس سے کم دیں گے تو وہ شکوہ کریں گے کہ ہم شکاری کے برابر بھی نہیں۔ اگر زیادہ دینے کی رسم پڑ گئی تو خزانہ خالی ہو جائے گا۔ یہ بات ہارون کے دل کو لگی اور وہ بولا، مگر اس کو کچھ تو دینا ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ شکاری سے پوچھیں کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ۔ اگر وہ کہے مادہ ہے تو کہیے ہمیں یہ پسند نہیں، اور اگر وہ کہے نر ہے تو وہ بھی کہہ دے کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اس طرح وہ مچھلی واپس لے جائے گا اور انعام بھی نہیں دینا پڑے گا۔ زبیدہ نے تجویز پیش کی۔ بہلول نے آہستگی سے کہا، شکاری اتنی دور سے بڑی آس لے کر آیا ہے، مناسب نہیں کہ ملکہ کی باتوں میں آ کر اسے نامراد لٹا دے اور وہ رنجیدہ ہو۔ ہارون نے بہلول کی بات پر توجہ نہیں دی اور چوبدار سے بولا، شکاری کو ہماری خدمت میں پیش کرو۔ شکاری قریب آیا تو ہارون نے سوال کیا، اے شکاری، کیا تو بتا سکتا ہے کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ شکاری تعظیماً جھکا اور بولا، عالی جاں، نہ یہ نر ہے نہ مادہ، یہ مچھلی تو مخنث ہے۔ ہارون بے ساختہ ہنسا اور بولا، تمہاری حاضر جوابی ہمیں پسند آئی، تمہیں 4000 درہم انعام میں دیے جائیں گے۔ حضور کا اقبال بلند ہو۔ شکاری درہم لے کر دعائیں دیتا رخصت ہوا۔ جب وہ محل کی سیڑھیاں اتر رہا تھا تو ایک درہم زمین پر گر گیا۔ شکاری رکا اور اس نے درہم اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ ہارون اور زبیدہ بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ زبیدہ جو اتنی رقم جانے پر افسردہ تھی، ہارون سے بولی، عالی جاں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ شکاری کس قدر لالچی اور کمینہ ہے؟ اس نے ایک درہم بھی نہیں چھوڑا۔ کیا حرج تھا اگر اسے محل کا کوئی اور ملازم ہی اٹھا لیتا؟ ہارون کو بھی ملکہ زبیدہ کی بات قابل توجہ محسوس ہوئی۔ اس نے پکار کر کہا، شکاری کو بلایا جائے۔ قریب بیٹھے ہوئے بہلول نے دبی زبان میں کہا، عالی جاں، ملکہ کے کہنے پر شکاری کو نہ روکیے۔ ہارون نے توجہ نہیں دی۔ تب تک چوبدار شکاری کو بلا لایا اور ہارون کی خدمت میں پیش کیا۔ ہارون بولا، اے صیاد، ہمیں تیری یہ حرکت بہت ناگوار گزری ہے کہ تیرے پاس 4000 درہم موجود ہیں۔ اگر ان میں سے ایک گر گیا تھا تو نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ اسے چھوڑ دے، شاید وہ کسی غریب کو مل جائے اور وہ اس سے اپنا کام نکال لے۔ شکاری تعظیماً جھکا اور بولا، جان کی ایمان پاؤں تو کچھ عرض کروں، ایمان ہے۔ ہارون نے ایمان دی۔ شکاری مؤدب لہجے میں بولا، حضور، یہ ناچیز پست فطرت نہیں بلکہ نمک کی قدر کرنا جانتا ہے۔ میں نے اس لیے وہ درہم اٹھا لیا تھا کہ اس کی ایک طرف آیت قرآنی لکھی ہے اور دوسری جانب آپ کا اسم گرامی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ زمین پر پڑا رہے اور کسی کے پاؤں تلے آئے اور بے ادبی ہو۔ خلیفہ کو اس کی حاضر جوابی پسند آئی۔ اس نے خوش ہو کر حکم دیا، شکاری کو 4000 درہم اور دے دیے جائیں۔ شکاری رخصت ہوا تو بہلول نے کہا، عالی جاں، کیا میں نے آپ کو نہیں روکا تھا کہ شکاری کو واپس نہ بلائیں؟ ہارون ہنسا۔ بہلول، آج تو میں نے تجھ سے بھی زیادہ دیوانگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تم نے مجھے دونوں بار روکا لیکن میں نے توجہ نہیں دی۔
اور ملکہ کی بات پر کان دھرنے کا یہ نقصان ہوا کہ 4000 کی بجائے 8000 درہم خزانے سے گئے۔